السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ویلکم ٹو گھومو پھرو پاکستان ود قصبر حفیظ جویا۔ میں ناران میں ہوں، تو آج کا جو میرا سفر ہے وہ میں نے کرنا ہے ناران میں۔ ایک غار ہے، اس غار میں یہاں کے لوکل اور تاریخ بتاتی ہے کہ پری بدر الجمال اور شہزادہ سیف اللہ قید ہے۔ آج انشاءاللہ آپ سے مل کے، سب سے مل کے وہ غار ایکسپلور کریں گے، بالکل ناران شہر سے تھوڑا سا باہر نکل کر چند فرلانگ، بلکہ آپ کہہ لیں کہ یہ بیچوں بیچ شہر کے یہ غار ہے جس میں پری بدر الجمال اور شہزادہ سیف الملوک قید ہیں۔ یہ کیسے قید ہوئے، کب سے قید ہیں، یہ ساری کہانی میں آپ کو آج موقع پہ بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میری فیملی کا حصہ بنیں۔ اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اصل میں کہانی کچھ یوں ہے کہ یہاں کے لوکل تو اپنی اس بات پر بضد ہیں کہ جو کہانی وہ بتاتے ہیں سیم اسی طرح سے ہے۔ اب میرے ساتھ غار میں کیا ہوا تھا وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن تاریخ بھی اسی قسم کی کہانی سناتی ہے، اور حقیقت شاید ایسی باتوں پہ یقین نہ رکھتی ہو، لیکن حقیقت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہم آج یہاں کے لوکلز کی جو بات ہے، جو وہ کہانی سناتے ہیں اور جو تاریخ میں لکھا ہے، اس کو ایکسپلور کریں گے اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں شہزادہ سیف الملوک کو انڈیا کی کسی ریاست کا شہزادہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے بھی قبل کا واقعہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کو مسلسل 5 دن تک خواب میں ایک پری نظر آتی تھی۔ اس شہزادہ نے پریشان ہو کر ایک نجومی سے جب اپنے خواب کی تعبیر چاہی تو اس کو بتایا گیا کہ ایک پری ہے جس کا نام پری بدر الجمال ہے، وہ بچپن ہی سے اس شہزادے پر فریفتہ ہے۔ تو شہزادہ نے تجسس میں پوچھا کہ وہ پری کہاں ہے، تو اسے بتایا گیا یہ کوکاف کی پری ہے۔ یہ سال میں ایک مرتبہ 14ویں کی چاند جب ہوتی ہے، چاند 14ویں رات پہ ہوتا ہے، یہ شمالی علاقہ جات جو کہ اس وقت پاکستان یا انڈیا نہیں تھا، ادھر ایک خود سے از خود جھیل ایک واقعہ ہو گئی ہے، اس جھیل پر اترتی ہے نہانے کے لیے۔ شہزادہ نے سفر کا آغاز کر دیا، گھومتے پھرتے وہ اس جھیل پر پہنچ گیا اور 14ویں رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب 14ویں رات ہوئی تو وہ پری جیسے ہی وہ کوکاف سے اتری تو اس پری کی شہزادہ سیف الملوک سے ملاقات ہوئی۔ وہ اس پر بچپن ہی سے فریفتہ تھی۔ شہزادی واپس کوکاف میں نہ گئی اور وہ شہزادے کے پاس جھیل پر ہی رہنے لگی، لیکن وہاں پر ایک جن تھا کوکاف کا۔ جب اس جن کو پتہ چلا کہ ان کے کوکاف کی ایک پری انسانوں میں ایک شہزادے پر فریفتہ ہے اور وہ ناران میں اس جگہ پر جھیل کے اوپر شہزادے کے پاس موجود ہے، تو اس نے وہاں پہ اتر کر ان کو مارنے کے لیے شہزادے کو پکڑنا چاہا۔ تو جب شہزادی کو پتہ چلا تو وہ شہزادے کے ساتھ اس نے نیچے ناران کی طرف دوڑ لگا دی۔ اگر آپ لوگ ناران سے جھیل کی طرف گئے ہوں تو آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ جھیل ناران سے بہت اونچی ہے، بالکل ناران کے اوپر موجود ہے۔ انہوں نے جب نیچے دوڑ لگا دی، تیزی سے ناران کی طرف اترنے لگے، اترتے بھاگتے وہ انہوں نے اس غار میں، جو کہ آگے چل کے میں آپ کو غار دکھاتا ہوں، اس غار میں انہوں نے پناہ لے لی۔ جب انہوں نے غار میں چھپ گئے اور جن کو وہ نہیں مل رہے تھے تو اوپر جو جھیل کا پانی تھا، جن نے وہ جھیل کا پانی غصے میں آ کر اس کا بند توڑ دیا۔
وہ پانی اتنی سپیڈ کے ساتھ نیچے ناران کی طرف بہہ نکلا کہ راستے کی تمام رکاوٹیں گراتا ہوا اس نے ناران کو ڈبونا شروع کر دیا۔ اس پانی کی وجہ سے ناران ڈوبتا گیا اور وہاں کے جو مقامی لوگ تھے تھوڑے بہت وہ بھی اس پانی میں ڈوب گئے۔ وہ پانی اتنی زیادہ تعداد میں بڑھا کہ غار میں داخل ہو گیا اور غار پانی سے بالکل مکمل طور پر بھر گیا۔ غار پانی سے بھرنے کی وجہ سے وہ بتاتے ہیں وہاں کے مقامی لوگ کہ شہزادہ اور پری بدر الجمال اس غار میں ڈوب کر ان کی موت واقع ہو گئی اور مرنے کے بعد وہ غار میں ہی موجود رہے اور آج تک اسی غار میں ان کی لاشیں اور روحیں موجود ہیں، اور انہی کی بد دعا ہے کہ ناران میں اب تک وہ جو ندی کے اوپر ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ سے ندی کا پانی آتا ہے، اس پہاڑ کو کوئی بھی آج تک سر نہیں کر سکا۔ اور دوسرا یہ جو غار ہے اس کے بارے میں چل کر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس غار میں آج تک کوئی داخل نہیں ہو سکا، حالانکہ اس کا منہ بہت چوڑا ہے۔ اس میں اگر داخل ہونا چاہیں، یہ میں غار میں پہنچ گیا ہوں، یہ دیکھیں غار انتہائی کھلا وسیع ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی داخل ہو جائے تو وہ یہاں سے واپس کبھی نہیں آ سکتا۔ یہاں دیکھیں اوپر اندھیرا ہو گیا ہے، حالانکہ ہمارے پاس بہت زیادہ لائٹیں موجود تھیں، لائٹوں نے یہاں پہ کام کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا، اور جو لوگ آگے تھے وہ بالکل ڈارکنس میں چلے گئے تھے۔ اسی خوف کی وجہ سے ہم واپس آ گئے، ہم آگے نہیں جا سکے کیونکہ لائٹوں نے بالکل ہرگز یہاں کام نہیں کیا۔ اندر کوئی نہیں جا سکتا، آج تک کوئی نہیں گیا۔ اس کو لوکل شہزادے کی بد دعا کو کہتے ہیں کہ اس کی بد دعا وجہ ہے کہ اس غار میں، اور شہزادہ سیف الملوک کا نام سے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کو کوئی سر نہیں کر سکا۔ یہ ایک کہانی ہے یا مفروضہ ہے یا حقیقت ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس غار میں واقعی لائٹ کام نہیں کرتی، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو وقت اور مہلت ملی تو آپ خود جا کر اس غار کا وزٹ کیجئے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہانی ضرور ہے، لیکن کہانی میں کچھ حقیقت بھی موجود ہے کہ غار میں لائٹ کیوں کام نہیں کرتی۔ باقی آپ جس مرضی غار میں چلے جائیں وہاں پہ لائٹ کام کرے گی، لیکن اس غار میں خاص طور پہ لائٹ بالکل کام نہیں کرتی۔ یہ ایک ڈارک بن جاتا ہے، اس میں جتنی بھی لائٹیں لے جائیں وہ ہرگز کام نہیں کرتی اور آپ کو باہر کی طرف بھاگنا پڑتا ہے، اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں کے لوکل بتاتے ہیں کہ جس کسی نے بھی آج تک اندر جانے کی کوشش کی ہے، وہ زیادہ دور تک اگر گیا ہے تو واپس نہیں آ سکا، وہ گم ہو گیا ہے۔